وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور مزید اے بیٹے اپنی آواز کو ذرا نیچا رکھا کرو، تھوڑا پست رکھا کرو، ذرا نرم لہجے میں بات کیا کرو۔ اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، بے شک سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہے۔ عام طور پہ جانور جو بولتا ہے تو یا تو اس کو کوئی ڈر ہوتا ہے، کوئی خوف لاحق ہوتا ہے، یا کوئی تکلیف ہوتی ہے، یا وہ تھک جاتا ہے، یا بوجھ اس پہ زیادہ لاد دیا گیا، تو کسی تکلیف کی وجہ سے اور کسی خاص وجہ سے وہ بولتا ہے۔ لیکن جو یہ گدھا ہے یہ بغیر ان وجوہات کے کسی وجہ کے یہ چیختا ہے، اور یہ آواز اتنی ناپسند ہے کہ کیونکہ حاجت سے زائد ہوتی ہے اور سننے والے کو کوفت اور گرانی محسوس ہوتی ہے، اور پھر جو جہنمی چلائیں گے نا، چلائیں گے نا جہنم میں، تو ان کی آواز کو زفیر اور شہیق قرآن میں کہا گیا۔ زفیر اور شہیق یہ گدھوں کے چیخنے اور چلانے کی آواز ہے، تو یہ جہنمیوں کی آواز اس طرح ہوگی۔ تو اسی طرح جب جہنم جوش مارے گی نا، جہنم کی آگ نافرمانوں کو اور مجرموں کو دیکھ کر، تو اس کی آواز بھی اس جیسی ہوگی۔ تو مقصد یہ ہے کہ اونچی آواز، خام خواہ چیخنا چلانا، زور زور سے بولنا، اس کی قباحت اور اس کی جو ناپسندیدگی ہے وہ ذہنوں میں بٹھانے کے لیے آگے فرمایا گیا کہ سب سے بری آواز گدھوں کی آواز۔ تو درمیانہ لہجے میں بات کرو۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے تھوڑے سے غصہ آ جاتا ہے یا بس ایسے زور زور سے بولنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر خاص مسجد کے اندر، تو جبکہ مسجد تو اللہ کا گھر ہے، اس کے تو باقاعدہ آداب ہیں۔ صحیح موطا امام مالک کی روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو آدمیوں کو دیکھا جو بلند آواز سے مسجد نبوی میں بات چیت کر رہے تھے، تو آپ نے انہیں بلوایا، فرمایا کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ فرمایا کہ تم دور سے آئے ہو، اور تم اگر مدینے کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اونچی آواز سے باتیں کر رہے ہو۔ تو چونکہ وہ دور سے آئے تھے تو آپ نے سمجھا بھی ان کو مسجد کے آداب کا علم نہیں ہوگا، کیونکہ مدینے والے تو جانتے ہیں سب، لیکن ان کو علم نہیں ہوگا، اور ابھی وہ نیا زمانہ تھا اسلام کا، کوئی زیادہ وقت تو نہیں گزرا تھا۔ تو کچھ لوگوں کی عادت ہے نماز لوگ پڑھ رہے ہیں لیکن زور زور سے بولنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ نماز میں، تلاوت قرآن میں، ذکر اذکار میں، جو دیگر عبادات میں مشغول ہیں، تو ان کی عبادت میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ تو عام حالت میں بھی اونچی بولنا یہ ممنوع ہے، نامناسب ہے، اور خاص مسجد میں پھر اونچی اونچی بولنا زور زور سے جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے، یہ اور سخت منع ہے۔ نبی کریم علیہ السلام گھر تشریف لایا کرتے تھے، تو آپ رات کو جب گھر آتے تو اتنی آواز سے سلام فرماتے کہ جو بیدار ہوتے، جاگ رہے ہوتے، وہ سلام کا جواب دے لیتے، اور جو سو رہے ہوتے ان کی نیند میں کوئی فرق نہ آتا۔ تو ہمارے ہاں یہ بے جا جو آوازیں ہیں، اور پھر چند آدمی ہوتے ہیں، اور جو واعظ و نصیحت کرنے والا ہے یا گفتگو کرنے والا ہے اس کی آواز بآسانی پہنچ جاتی ہے، پھر بڑے بڑے سپیکر، لاؤڈ سپیکر اور بڑے بڑے ڈیک لگا دیے جاتے ہیں، تو وہ اتنی تیز آواز وہاں حاضرین کے لیے بھی وہ کوفت کا باعث بنتی ہے۔ کچھ لوگ جن کو رچ بس جاتی ہیں یہ باتیں بار بار، تو ہو سکتا ہے وہ محسوس نہ کریں، لیکن جو سلیم الفطرت انسان ہے وہ کوفت محسوس کرے گا۔ اور پھر آس پاس جو گھروں میں آواز جا رہی ہے، اور پھر بے جا سپیکر کا استعمال، جس کو شوق ہوا تو آگے جناب سپیکر پہ آگے جو چاہا پڑھنا شروع کر دیا، تو یہ اجازت نہیں ہے اس بات کی۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی سو رہا ہے، کوئی مطالعہ کر رہا ہے، کوئی اپنے مہمان سے بات کر رہا ہے، کوئی فون پہ کوئی ضروری بات کر رہا ہے، تو لوگوں کے مختلف امور اور معاملات ہیں، آپ کو بیچ میں خلل ڈالنے کی اجازت نہیں۔ بے شک آپ کی شادی کا موقع ہو تو آپ ڈیک چلا دیں، لاؤڈ اسپیکر کی آواز کھول دیں، جناب خوشی کا موقع ہے، یہ کون سا روز روز خوشی ہوتی ہے، ناچ گانا شروع کر دیں، آتش بازی شروع کر دیں، اور یہ گول گپاڑا شروع کر دیں، اور لوگوں کا جینا حرام کر دیں اور تنگ کر دیں۔ یہ سخت سزا ہے اس پر کہ آپ کسی مسلمان کو اذیت پہنچائیں۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسروں کو ایذا اور تکلیف نہ ہو، لیکن ہمارے ہاں اس کا کوئی لحاظ ہی نہیں ہے۔ تو عام حالت کے اندر بھی حکم یہی ہے
اور ادب یہی ہے کہ مناسب اور دھیمے لہجے میں بات کی جائے۔ ہاں اتنی آہستہ آواز کہ دوسرے کو بات ہی سمجھ میں نہ آئے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ خیر الامور اوسطھا، جو درمیانہ راستہ ہے، درمیانہ عمل ہے، میانہ روی، وہ بہتر ہے۔ تو اس حوالے سے بچوں کو اخلاقیات سکھائی جائے۔ تو اب دیکھیں کہ ہمارا دین کتنا پیارا اور کتنا اعلیٰ دین ہے، جو ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ہم قرآن و سنت کی تعلیمات کے ذریعے اپنے آپ کو بھی پاکیزہ بنائیں، اور قرآن و سنت کی تعلیم اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو دے کر انہیں بھی پاکیزہ بنائیں، اور اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اللہ کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا محب اور اطاعت گزار اور مخلص بنا کر اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ تو اے اہل ایمان، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ تو اس حوالے سے جو آج کا درس ہے تربیت اولاد اور گھر والوں کی تربیت کے حوالے سے آپ نے جو باتیں سنی ہیں، میری آپ سے یہ درخواست ہے، ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ طرز اختیار نہ کریں کہ جو باتیں سنی ہیں بس وہ وہی سنی کی سنی رہ گئیں۔ اب ان باتوں کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں اور پھر ان پہ عمل کریں، اور باقاعدہ آج سے یہ شروع کریں، اپنے گھر والوں کی تربیت شروع کریں اور ان کو سکھائیں۔ پھر ساتھ ساتھ جو پڑوس والے ہیں، صرف آپ کے محلے میں رہنے والے ہیں، پھر آپ کے جو میل جول والے لوگ ہیں، اور پھر جن لوگوں تک آپ کی رسائی اور پہنچ ہے، ان لوگوں کو دین پہنچانا، دین سکھانا اور ہدایت کی طرف لانا، نیکی کی طرف لانا اور برائی سے روکنا، یہ ہر مسلمان کی طاقت کے مطابق ذمہ داری ہے۔ اور خاص طور پہ جو آپ کے ماتحت ہیں، ان کے بارے میں تو باقاعدہ آخرت میں سوال ہونا ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں فکر مند ہونا چاہیے کہ آخرت میں جواب دہی ہوگی۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر آپ اپنی اور اپنے بال بچوں کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں اور باقاعدہ ہدایت کے راستے پہ چلاتے ہیں، تو دنیا میں بھی تو آپ کو اس کا فائدہ پہنچے گا نا۔ کتنے لوگ ہیں جو بڑی بڑی ڈگریاں دلوانے کی فکر اور بڑے بڑے کاروبار یا باہر ویزے لگوا کر باہر کی شہریت دلوانے کی فکر رکھتے ہیں، لیکن بعد میں نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ والدین نافرمان ہو جاتی ہے، اب بندہ بوڑھا ہو گیا، اب وہ اولاد کا محتاج ہو گیا، اب اولاد کہا نہیں مانتی، وہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی، وہ طرح طرح سے آگے باتیں کرتے ہیں بچے، اب وہ دل دکھتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اب قصور کس کا ہے؟ اللہ نے، اللہ کے رسول نے جو تمہیں حکم دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جو حکم دیا تھا کہ ان کی صحیح تربیت کریں، آپ نے اس ذمہ داری کو پورا نہیں کیا۔ جب آپ نے اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بات نہیں مانی، اب تمہاری اولاد تمہاری بات نہیں مانتی، اب تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ تم نے تو اپنے رب کی بات نہیں مانی، اپنے رسول کی بات نہیں مانی، اب تمہاری بات تمہاری اولاد نہیں مانی، اب تمہیں تکلیف ہو رہی ہے۔ تو قصور تو تمہارا اپنا ہے۔ تو اگر آپ اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دیں گے اور صحیح تربیت کریں گے، انشاءاللہ دنیا میں بھی آپ کو فائدہ پہنچے گا اور لوگوں کی طرف سے آپ کی عزت بڑھے گی۔ حقیقی عزت اللہ کے پاس ہے، لیکن لوگ بھی آپ کی عزت کریں گے اور آپ کو سراہیں گے کہ اولاد ماشاءاللہ کتنی اچھی ہے، اور بڑھاپے میں بھی یہ اولاد آپ کے کام آئے گی، اور آخرت میں بھی یہ اولاد آپ کے لیے مزید درجات کی بلندی کا ذریعہ ہوگی۔ کیونکہ مسلم کی روایت میں ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آدمی کو موت آ جاتی ہے، اس کے اعمال کا سلسلہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا اجر و ثواب قبر میں مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہتا ہے۔ حالانکہ وہ عمل تو نہیں کر رہا نا، لیکن اس کے عمل کی ایک یہ شاخ ہے، وہ کیا کہ صدقہ جاریہ، مسجد بنوا دی، مدرسہ بنوا دیا، ایسا کوئی عمل کام کیا جیسے مسلمانوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اب یہ تو قبر میں چلا گیا، لیکن اس نے جو کام کیا جیسے مسلمانوں کو فائدہ ہو رہا ہے، اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ اور اسی طرح ایسا علم جس سے لوگ استفادہ کر رہے ہیں، اب وہ چلا گیا، اس نے بیانات کیے ہیں اور وہ بیانات محفوظ ہیں، لوگ سن رہے ہیں، اس نے کتابیں لکھی ہیں، لوگ پڑھ رہے ہیں، اس نے لوگوں کی ذہن سازی کر کے نیکی کی طرف لگایا، اور اس کے ذریعے سے جو لوگ نیکی کی طرف آئے وہ نیکیاں کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، اس کا ثواب قبر میں پہنچتا رہے گا۔
اور تیسرا نیک اولاد جو مرنے کے بعد دعائیں کرے اپنے والدین کے لیے، والد کے لیے۔ تو اب باپ قبر میں چلا گیا، والدہ قبر میں چلی گئی، اب یہ پیچھے جو نیک اولاد ہے جن کی صحیح تربیت کی تھی اب وہ دعائیں مانگ رہی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو اے اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے، اور سارے مومنین کو بخش دے حساب کے دن۔ تو جو اولاد دعائیں مانگے گی پیچھے تو اس دعا کی وجہ سے والدین کو نفع پہنچے گا، ان کے درجات بلند ہوں گے۔ تو تربیت اولاد وہ دنیاوی اعتبار سے بھی ضروری ہے اور اخروی اعتبار سے بھی ضروری ہے، عقلی اعتبار سے بھی ضروری ہے اور شرعی اعتبار سے بھی ضروری ہے۔ ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے، ہر جہت سے آپ دیکھ لیں تربیت اولاد بہت ضروری اور بہت اہم ہے۔ لہذا اس حوالے سے ہر بندہ جو مجھے سن رہا ہے تو وہ اس بات کو اچھی طرح اپنے ذہن نشین کر لے کہ ہر صورت میں اولاد کی صحیح تربیت کرنی ہے۔ اس کے لیے آپ کو پیسہ لگانا پڑے، اپنی محنت کرنی پڑے، وقت لگانا پڑے، توجہ دینی پڑے، اور اس کے لیے آپ کو جو بھی کرنا پڑے وہ کریں اور اولاد کی صحیح تربیت کریں تاکہ آپ کی دنیا بھی سنورے اور آپ کی آخرت بھی سنورے، دنیا میں بھی آپ کامیاب ہوں، آخرت میں بھی کامیاب ہوں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔